حضرت سے سوال ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے سوشل میڈیا پہ اللہ اس کے حبیب کی شان میں گستاخیاں تیزی سے ہو رہی ہیں جو قابل یقین افسوس ہے۔ حضرت ناموس رسالت کے تعلق سے کچھ عرض کریں جس سے کہ ہم سنیوں میں ایمان کی تازگی پیدا ہو اور ہر ناموس رسالت کے پہرے دار بنے۔ دیکھیے، ایک مومن کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے اور حضور کی تعظیم ہے۔ اب محبت کہ خود سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہیں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب و پیارا نہ رکھے، یعنی اس کے نزدیک سب سے زیادہ میں پیارا نہ ہوں، اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ تو مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ حضور اس سے محبت کرے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے جتنی محبت ہوتی تعظیم، جب سب سے زیادہ حضور سے محبت ہے تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعظیم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ایک مومن کے دل میں ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے مومن کی پہچان بتائی کہ مومن وہ ہے جو تعظیم کرے، مومن وہ ہے جو مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت پر وہ دل سے جان دیتا ہے، وہ مومن کی یہ شان ہے۔ تو مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے، یعنی اگر ان کو کبھی کہیں پھنس گئے اور مان لیجیے جیسے کہ سنیوں کے مجمع میں آ جاتے ہیں اور صحابہ السلام کے جو کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کھڑے ہوتے ہیں کا چہرہ دیکھ لیجیے کتنے مرے ہوئے انداز میں اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو یہ تعظیم تو ہے نہیں ہے۔ تو مومن کی تو یہ شان ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان فدا کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا انداز بیان بھی بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کا احترام، اور ان کا احترام بھی ہے، ان کے حکم، ان کے فیصلے کا بھی اگر احترام نہ کرے تو وہ بھی قابل گردن زدنی ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مشہور ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی اختلاف ہوا، تو یہودی نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کا فیصلہ کرے، لیکن منافق یہ سمجھتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں اگر یہ مقدمہ فیصل ہونے کے لیے گیا تب تو پھر حضور حق فیصلہ کریں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلو، کیونکہ کعب بن اشرف جو ہے وہ یہودی تھا اور وہ رشوت لے کر کے غلط فیصلے کرتا تھا، تو یہودی کعب بن اشرف پر نہیں جا رہا، حضور کے پاس جانے کے بولا، یہ منافق حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے چلو کعب بن اشرف کے پاس۔ بہرحال بات یہی ٹھہری کہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں، اور سرکار نے دونوں کی باتیں سنی، اور یہودی کا حق ہوتا تھا، سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو وہاں سے نکلنے کے بعد اب یہ منافق جو کہتا ہے کہ نہیں، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، یہ فیصلہ جو ہے میرا دل قبول نہیں کر رہا ہے، فیصلہ جم نہیں رہا ہے، چلو اس کا فیصلہ جو ہے عمر ابن خطاب سے کرا۔ اس نے سوچا کہ حضرت فاروق اعظم جو ہے بڑے جلال والے ہیں، اور جیسے معلوم ہوگا کہ یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، دونوں گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کے اب وہ منافق بار بار کر رہا ہے کہ میں مومن، یہ میں مسلمان، یہ یہودی، میں مسلمان یہودی، یعنی کسی طریقے سے میرے مسلمان کہنے کا مجھے بینیفٹ مل جائے۔ تو جب پوری بات کہہ لیا تو یہودی نے کہا کہ حضرت مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، مجھے صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ جس مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی میرے حق میں کر دیا، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتا۔ اب تو آپ پر جلال طاری ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو منافق نے گردن ہاں صحیح کہا، اچھا رک جا، ابھی میں تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اور حضرت فاروق اعظم گھر تشریف لا اندر گئے اور تلوار میان سے نکالی جو لڑ رہی تھی، اور باہر تشریف لائے اور ایک وار کیا تو منافق کی گردن کٹ گئی،
سر ادھر دھڑ ادھر، اور فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے ان کے حکم کو جو نہ مانے، عمر کی تلوار یہی فیصلہ کرتی ہے اس کے حق میں۔ اب یہ منافقوں نے مدینہ منورہ میں شور و غوغا مچا دیا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی۔ سرکار مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ پھر بھی حضرت عمر کو سرکار نے طلب فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دربار ہوئے، ابھی بھی آپ کی پیشانی سے غیرت عشق کا جلال نمودار تھا۔ سرکار نے فرمایا عمر میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر دربار ہوئے اور اللہ جل وعلا کا پیغام سنایا۔ یہ آیت کریمہ یہ اس وقت لے کر کے حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اے محبوب، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی، یعنی یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ پر جو نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنا حکم، اپنا فیصل اس شیطان کو بنانا چاہتے ہیں۔ وہی یہاں شیطان سے مراد، طاغوت سے مراد وہی کعب بن اشرف ہے، اس کو بنانا چاہتے ہیں یہ، جبکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں خوب خوب گمراہ کر دے، خوب بہکا دے۔ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد یہ فیصلہ جو ارشاد ہوا اسے آپ غور سے سنو کہ اللہ جل وعلا کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، ذرا انداز ملاحظہ ہو، اللہ جل وعلا فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے اس وقت تک، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب یہ وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مومن کو عمر نے قتل کیا، یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے کہ اے محبوب تمہیں اپنے آپس کے جھگڑے میں فیصل بنائیں، جج بنائیں، تمہیں اپنے آپس کے جھگڑے میں جج بنائیں اور تمہارے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم نہ کر لیں۔ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور پھر اپنے دل میں کوئی تنگی تمہارے فیصلے کے بارے میں نہ پائیں، اور تمہارے فیصلوں کو کھلے دل سے جب تک تسلیم نہ کریں اس وقت تک مومن نہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس اقدس کا تو یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتے تھے، اور جو کلمہ پڑھنے والا اس سے ذرہ برابر بھی اس کی خلاف ورزی پاتے تو اسے جینے کا حق بھی نہیں دیتے تھے۔ ناموس رسالت جب تک کہ مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار تھا، مسلمان فاتح تھا، مسلمان فاتح عالم تھا، مسلمان ہی سربلند تھا، وانتم العالون ان کنتم مومنین کا باقاعدہ مسلمان ہی مصداق تھا، مصداق رہا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے اندر وہی جوش ایمانی، وہی جذبہ عقیدت، وہی جذبہ عشق پیدا ہو جائے اور ہم کسی بھی گستاخ رسول کو ذرہ برابر بھی کوئی تعظیم و تکریم تو بہت دور کی بات ہے، ذرہ برابر اس سے ہم اپنی کسی طرح کی کوئی جگہ ہی اپنے اندر نہ دیں، بلکہ اس کو ذلیل و خوار سمجھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے خلاف بات کرتا ہے، تحریر کرتا ہے، وہ ہم چاہے ہمارا کیسا ہی رشتہ کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس العزیز نے اسی لیے فرمایا کہ جس سے تم ذرہ برابر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی پاؤ تو اس کو اپنے درمیان سے اس طرح نکال پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال پھینکتے ہو۔ جب دودھ سے مکھی نکالتے ہو تو آپ کو ذرہ برابر ترس نہیں آتا ہوگا کہ اتنا دودھ مکھی کے ساتھ چلا گیا، بلکہ یہ خوش ہوتے ہو کہ چلو دودھ تو بچ گیا۔ تو دودھ کی مکھی کی طرح سے نکال پھینکو، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تو چاہے کوئی کیوں نہ ہو، اگر ناموس رسالت کی خلاف ورزی اس سے پاؤ تو اس سے الگ ہو جاؤ، اس کو دور کر دو، اور جب یہ جذبہ رہے گا اور جب تک یہ جذبہ تھا
مسلمان تیزی سے بڑھتے رہے، سنیت زندہ رہی، اور جب سے یہ جذبہ جو ہے دھیرے دھیرے سرد ہونے لگا، اب رشتہ داریاں ہونے لگیں، اس کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے سرکار کی شان میں کیا گستاخی کی، وہ کس کو اپنا قائد مانتا ہے، کس کو اپنا پیشوا مانتا ہے، یہ سب باتیں چھوڑ دی ہیں، اس وقت ایمان کمزور ہو رہا ہے، مسلمان پیسا جا رہا ہے، طرح طرح سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور روتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے باوجود ہم اتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اپنے اعمال پر توجہ دو، جب تک کہ ایمان مضبوط نہ ہوگا، جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر کے تمہارے سینے میں نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کامل نہیں، اور جب ایمان کامل نہیں ہے تو جب ایمان جس کا کامل نہ ہوگا، اسی طریقے سے وہ ذلیل و خوار کیا جائے گا اپنے ایمان کے کمال کے لیے اور اپنے خاتمے کے بالخیر بنانے کے لیے، کہ دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھو، ان کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام کرو، ان کے گستاخوں، ان کے دشمنوں، ان کی توہین کرنے والوں سے نفرت کرو، دور رہو، چاہے وہ تمہارے کتنی قریبی ہوں، لیکن اس معاملے میں انہیں اپنے سے دور رکھو۔ جب دور رکھو گے، ان سے نفرت کرو گے، تو بے شک اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ملے گی، اور ان کی رضا مل گئی تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا